بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 119 میں باب النعال سے فصل اول حدیث نمبر 4407 سے لے کر 4412 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النعال، پاپوش کا بیان یعنی جوتوں کا بیان. نعال یہ نعل کی جمع ہے. نعل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پیروں کو زمین سے بچایا جائے. دوسرے لفظوں میں اسے پاپوش کا نام دیا جاتا ہے. پاؤں میں استعمال ہونے والے جوتے چونکہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، ہر قوم و ملک کا اس میں الگ الگ رواج ہوتا ہے. کبھی چپل، کبھی بوٹ، کبھی خصہ وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمع کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے. اس باب میں دراصل حضور علیہ السلام کے ان پاپوشوں کی حیت اور صفات کا بیان مقصود ہے جو اس دور میں اہل عرب کے ہاں رائج تھے. چونکہ اس زمانہ میں بھی رائج جوتے مختلف اقسام کے ہوتے تھے، اس لیے جمع کا صیغہ نعال استعمال کیا گیا ہے. اس باب کی پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن ابن عمر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. رواہ البخاری. حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو جو پاپوش مبارک پہنے ہوئے دیکھا اس میں بال نہیں تھے. شعر کھال کو جب اچھی طرح دباغت دی جاتی ہے تو وہ صاف اور عمدہ بن جاتی ہے اور اس کے سارے بال اکھڑ جاتے ہیں. لیکن اگر کھال مدبوغ اور مسبوغ نہ ہو تو وہ سوکھ جاتی ہے اور بال اس کے اوپر رہ جاتے ہیں. اس قسم کی کھال زیادہ عمدہ نہیں ہوتی. زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو جوتے مبارک ہوا کرتے تھے ان پر بال نہیں ہوتے تھے، یعنی عمدہ کھال کے بنے ہوا کرتے تھے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن انس قال ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لها کبالان. رواہ البخاری. حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم کے جو جوتے مبارک ہوا کرتے تھے ان میں 2 تسمے ہوتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کبالان یہ تثنیہ ہے، اس کا مفرد کبال ہے. جوتے کے تسمے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو حصہ انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جوتے میں 2 تسمے تھے جو سامنے کی طرف انگلیوں میں پیوست رہتے تھے. ایک تسمہ تو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان ہوتا تھا جو آج کل ہوائی چپل میں ہوتا ہے، اور دوسرا تسمہ انگوٹھے کے قریب وسطی اور اس کے ساتھ والی بنسر انگلی کے درمیان ہوتا تھا. اس سے جوتا پاؤں میں مضبوط رہتا ہے اور یہ اس زمانے کے رواج میں تھا. آج کل یہ رواج عام نہیں ہے. اہل سیرت نے زیر بحث حدیث میں مذکورہ جوتے کا نقشہ بھی لکھا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن جابر قال
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها یقول استکثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راکبا ما انتعال، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک غزوہ کے موقع پر کہ جس میں جنگ ہوئی یعنی کسی جہاد کے لیے روانگی کے وقت نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سی جوتیاں لے لو، کیونکہ آدمی جب تک جوتیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ سواروں کی مانند رہتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جوتوں کی اہمیت کی طرف تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا ہے۔ فی غزوۃ، جوتوں کی اہمیت کے پیش نظر اہتمام کے ساتھ یہ اعلان غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا تھا۔ چونکہ سفر دور کا تھا، پیدل بھی تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے جوتوں کی ضرورت تھی، لہٰذا جوتے کی اہمیت کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک آدمی کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے گویا وہ آدمی سوار کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ جوتے کے ساتھ آدمی تیز چلتا ہے، پاؤں زخمی نہیں ہوتے اور گرمی اور سردی اور ٹھوکر لگنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ما ان تعالی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں ای ما ادام الرجل لابس النعل یکون کالراکب۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدع بالیمنى واذا نزع فلیبدع بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو اس کو چاہیے کہ دائیں پیر سے ابتدا کرے، یعنی پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالے، اور جب جوتا اتارے تو چاہیے کہ بائیں پیر سے ابتدا کرے، یعنی پہلے بایاں پیر جوتے سے نکالے۔ حاصل یہ کہ دائیں پیر کو پہنتے وقت تو مقدم رکھنا چاہیے اور اتارتے وقت مؤخر رکھنا چاہیے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جوتا پہننے اور اتارنے کا مسنون طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ بالیمنی، اسلام میں دائیں جانب کو ایک اعزاز اور اکرام حاصل ہے، لہٰذا دایاں پیر بائیں پیر کی نسبت زیادہ قابل اکرام ہے۔ ادھر جوتا پہننا جوتا اتارنے کی نسبت زیادہ باعث اکرام و اعزاز ہے۔ اس قاعدہ کے پیش نظر اس حدیث میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب جوتا پہنو تو ابتدا دائیں پیر سے کرو تاکہ قابل اعزاز عضو کو پہلے اعزاز ملے، اور جب جوتا اتارنے لگو تو ابتدا بائیں پیر سے کرو تاکہ جوتا پہننے کا اعزاز دیر تک دائیں پیر کو حاصل رہے۔ گویا اس اعزاز کی ابتدا اور انتہا میں دائیں پیر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی سے ہے ان اللہ یحب التیامن، اللہ رب العزت داہنی طرف کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ لیحفیہما جمیعا او لینعلہما جمیعا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر پیر میں جوتا پہن کر نہ چلے، یہ ضروری ہے کہ یا تو دونوں پیر ننگے ہوں یا پھر دونوں پیروں میں جوتا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فی نعل واحدۃ، شمائل ترمذی میں نعل واحد میں چلنے کی روایت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوتا پہنے تو دونوں پیروں میں پہنے، اگر نہ پہنے تو دونوں پیروں میں نہ پہنے۔ ایک پاؤں میں جوتا رکھنا اور دوسرے پاؤں کا نگا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس طرح کرنا تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے جو بے ڈنگا سا لگتا ہے۔ دوسرا، اس میں تکلیف و پریشانی بھی ہے،
کہ ایک پاؤں اونچا ہوگا ایک نیچے ہوگا، چلنے میں دشواری ہوگی، گرنے کا خطرہ رہے گا۔ لیحفیہما، یہ احفا سے ہے، پاؤں ننگا کرنے کے معنی میں ہے، یعنی یا دونوں پاؤں کو جوتے کے بغیر رکھے۔ لینعلہما، انعال سے ہے، یہ دونوں پاؤں میں جوتا پہننے یا دونوں پاؤں کو ننگا رکھنے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے ایک پیر میں جوتا ایک ننگا، اس بے ڈنگے عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کی ممانعت کا حکم دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انقطع شسع نعلیہ فلا یمشی فی نعل واحدۃ حتی یصلح شسعہ ولا یمشی فی خف واحد ولا یأکل بشمالہ ولا یحتبی بالثوب الواحد ولا یلتحف السماء، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب کسی شخص کی جوتی یعنی چپل وغیرہ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک ہی جوتے میں نہ چلے بلکہ اس جوتی کا تسمہ درست کر لے۔ اسی طرح ایک موزہ پہن کر نہ چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اس طرح نہ تو ایک کپڑے میں گھونٹ مارے جبکہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے سطر کو چھپائے ہوئے نہ ہو، اور نہ کسی کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی اندر ہوں اور ہاتھ نکالتے وقت سطر کھل جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ایک موزہ پہن کر چلنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شسعہ، جوتے کے تسمے کو شسع کہتے ہیں، یعنی اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف ایک جوتے میں سفر نہ کرو۔ اسی طرح اگر ایک موزہ ہے تو اس میں سفر نہ کرو کیونکہ یہ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے۔ احتباء کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کر دیا جا چکا ہے کہ چادر کو اس طرح لپیٹ لینا کہ سطر کھل جائے، اور اشتمال السماء کے حوالے سے بھی پہلے ذکر کر دیا جا چکا ہے۔